بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم۔ السلام علیکم۔ دور حاضر میں جہاں ایک عام مسلمان کو بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پر ایک خطرناک فتنہ جو پروپیگنڈا کی صورت میں اولیاء اللہ اور صالحین کے خلاف تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بدقسمتی سے وہ جعلی پیر جو محض ذاتی لالچ اور طمع کی خاطر دین اور تصوف کو بدنام کر رہے ہیں، وہ در حقیقت بذات خود اس پروپیگنڈا اور اس فتنہ کی سب سے بڑی وجہ ہے، چونکہ ان کے اعمال کو دیکھ کر پھر لوگوں کو طعن و تشنیع اور تنقید کا موقع ملتا ہے، اور پھر طعن جو ہے، جو تنقید ہے، وہ پھر صرف ان جعلی بابوں تک ہی رکتی نہیں، بلکہ پھر وہ تصوف پر چلی جاتی، اور ولایت اور روحانیت کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں متزلزل ہو جاتی، اور لوگ ولایت اور روحانیت سے متعلق مختلف قسم کی کنفیوژنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جبین اسلام کے اس یوٹیوب چینل پر ہم نے اب ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اور اس سیریز میں ہم اولیاء اللہ اور تصوف سے متعلق مختلف کنفیوژنس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنی اس گفتگو کے آغاز میں نے سورہ یونس جو قرآن مجید کا 10th چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 62 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا جو اسلوب ہے، بیان کرنے کا جو انداز ہے، وہ انتہائی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا، خبردار ہو جاؤ، یعنی اس سے جو آگے بات آنے والی ہے وہ کس قدر امپورٹنس اور اہمیت کی حامل ہے، کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو آگے بات آنے والی ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے عقیدے کی روح سے، تو اس بات پر کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ خبردار، انا، بے شک، پہلے کہہ دیا خبردار، پھر آگے دوبارہ تاکیدن امفسائز فرمایا کہ بے شک، شک نہ کرنا۔ انا اولیاء اللہ، اولیاء اللہ عربی زبان میں ولی کی جمع ہے، اور ولی کو ہم عام اردو زبان میں دوست کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آگے چل کر اسی لیکچر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو متفق علیہ ہوگی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اللہ رب العزت ان حضرات کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کو شان محبوبیت کے مقام پر فائز فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے دوست اولیاء اللہ، میرے محبوب، لا خوف، ان کو نہ تو اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے، نہ اپنے کسی مال و دولت کا، نہ اپنے کسی رشتہ دار کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ان اولیاء اللہ کو سونپی جاتی ہے، نوازی جاتی ہے، ان اولیاء اللہ کو اپنی ذات اور اپنی ذات سے متعلقہ کسی بھی قسم کی مال و دولت اور مال و متاع سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کسی دوسرے کا غم ہوتا ہے، نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ سو قرآن مجید کی نص قطعی ہے، یعنی ایبسلیوٹ کمانڈمنٹ ہے اللہ رب العزت کی اپنے دوستوں سے متعلق اور اپنے محبوب لوگوں سے متعلق، جن کو ہم عام زبان میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ولی کی جمع، ولی اللہ کی جمع۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ کو ایک موسٹ آتھینٹک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں، تاکہ یہ عقیدہ مزید مستحکم ہو جائے کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی والیوم 3 ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3037، یعنی 3337، اور صحیح مسلم کی والیوم 4 ہے، اور اس میں روایت کا نمبر ہے 2637، یعنی 2637۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادا جبریل علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خالق کائنات کو، مالک و مولا کو، اللہ کو
اپنے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے، ان کو اعلان کے لیے پکارتا ہے، بلاتا ہے کہ اے جبریل مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، ان اللہ یحب فلانن، کہ اللہ فرماتا ہے جبریل سے کہ اے میرے جبریل، ملائکہ کے سردار امام الملائکہ، مجھے اپنے کسی بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تجھے محبت ہو گئی ہے، میرے مالک خالق کو محبت ہو گئی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، فَأَحْبِبْهُ، جب اللہ کو بندے سے محبت ہو گئی تو جبریل تم بھی اسے محبت کرو۔ سو آپ دیکھیے یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن سے اللہ پہلے خود محبت کرتا ہے اور پھر امام الملائکہ سے فرماتا ہے کہ جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، میرے اس بندے سے جو رہتا تو فرش پر ہے مگر اس کی محبت عرش پر اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کی محبت کا۔ پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ فَيُحِبُّهُ جبریل، حضور اللہ میں نے بھی محبت کر لی تیرے فلاں محبوب سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل تم نے محبت کر لی، اب عرش میں جا کر تمام نورانی مخلوق سے جا کر یہ بات کر دو، اعلان کر دو کہ کیا اعلان کر دو؟ فَيُنَادِ جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل امین تمام اہل عرش کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ تمام عرشی مخلوقات، نورانی مخلوقات سن لو، اللہ کا اعلان ہے، حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے تو عرش کے تمام مکین، تمام نورانی مخلوقات تم بھی اب فلاں بندے سے جو رہتا تو فرش پر ہے اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ اہل السماء، پھر تمام اہل السماء یعنی کہ تمام عرشی مخلوقات وہ بھی اللہ کے اس محبوب بندے سے، اس ولی اللہ سے محبت کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جب اس ولی کی محبت اللہ کی بارگاہ میں اور عرش میں پھیل جاتی ہے، پینیٹریٹ کر جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرے جبریل اب اس میرے محبوب کی محبت کو فرش پر لے جاؤ، زمین پر لے جاؤ۔ تو زمین پر ولی کی محبت بعد میں آتی ہے، پہلے اس ولی اللہ کی محبت عرش پہ پھیلتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ ہے، جس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، موسٹ اوتھینٹک ہے۔ پھر جبریل امی علیہ السلام عرش سے فرش پر تشریف لاتے ہیں، اور روایت کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جبریل علیہ السلام فَيُنَادِ جبریل ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر آتے ہیں اور اس محبوب ولی اللہ کی محبت زمین میں دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے دل وہ پاکیزہ ہیں۔ تو تمام فرشیوں کے دلوں میں اس محبوب کی محبت نہیں سمائی جاتی، بلکہ فرش پر، زمین پر وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے جن کے دل اس قابل ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، ان پاکیزہ دلوں میں اللہ کے اس ولی کی محبت سما دی جاتی ہے۔ تو یہ اس ٹاپک پر اس سیریز کا ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اولیاء اللہ سے متعلق بیسک کانسیپٹ آپ تک کلیئر کرنا چاہیں۔ تو اس فرسٹ لیکچر میں ہم نے اولیاء اللہ کی شان اور عظمت سے متعلق آپ سے گفتگو کی۔ اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے اور عقیدہ صحیحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے مزید لیکچرز میں ہم اولیاء اللہ اور صالحین سے متعلق مزید اہم کنفیوژنز جو ہیں ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ حق بات وہ محدود نہ رہے، زیادہ سے زیادہ وہ پروموٹ ہو۔ والسلام علیکم۔